الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے نبی رحمت شفیع امت تاجدار رب و عدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، جو کوئی مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ولو انہم آمنوا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر جانتے۔ ناظرین و سامعین، فرمایا گیا کہ یہودی اگر حضور سید کائنات فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو کچھ تعلیم اور تلقین ارشاد فرماتے، یعنی تعلیم دیتے، تو وہ یعنی صحابہ کرام کبھی کبھی درمیان میں کچھ یوں عرض گزار ہوتے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مطلب معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع عطا فرمائیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا، اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یہودیوں کی اصطلاح یعنی ان کی اس نیت اور اس مطلب سے واقف تھے، جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، او دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا جس نے یہ کہا۔ یہودیوں نے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم پر تو آپ غصے ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، جبکہ مسلمان بھی یہی کلمہ کہتے ہیں۔ اس پر حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ اور غمگین ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔
کہ یہ آیت مبارکہ پھر نازل ہوئی جس میں راعنا کہنے سے منع ہی کر دیا گیا، منع فرما دیا گیا کہ راعنا کہنے سے ممانعت کر دی گئی، اور اس کا معنی دوسرا لفظ یعنی انظرنا کہنے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو، معمولی سا بھی، وہ زبان پر لانا بھی منع ہے۔ ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے، اور تعظیم کے متعلق احکامات بھی رب ارشاد فرماتا ہے، جاری فرماتا ہے۔ آگے فرمایا واسمعوا، اور غور سے سنو، یعنی حضور علیہ السلام کے کلام فرمانے کے وقت ہمتن گوش ہو کر سنو، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ آگے فرمایا وللکافرین، اور کافروں کے لیے، یعنی یہ یہودی جو حضور علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں معاذ اللہ، اور ان کے بارے میں بے ادبی والے لفظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین و سامعین، یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ انبیاء کرام کی جناب میں بے ادبی کرنا یہ کفر ہے۔ آج ہم بھی غور کریں، بیان سنتے ہوں گے، درس سنتے ہوں گے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ توجہ کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر اس بیان کو، اس درس کو، اس جو بھی دینی بات ہوتی ہے، جو بھی شرعی بات ہوتی ہے، دینی مسائل ہوتے ہیں، اس کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، تاکہ کہیں مسئلہ سمجھنے میں، کہیں بات سمجھنے میں، کہیں دینی بات سمجھنے میں، اسلام کی بات سمجھنے میں، شرعی بات سمجھنے میں کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، اور ہم سننے کا کچھ نہ کچھ اور سن بیٹھے اور ہماری سمجھ میں کچھ اور بیٹھ جائے۔ اس لیے دینی مسائل کو سنتے ہوئے، خاص کر شرعی مسائل کو سننے کے لیے خاص کر توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح آیت نمبر 105 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ناظرین و سامعین، آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، ان کی تکذیب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیر خواہی کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ جو غیروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ دوستیاں چاہتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ غیر مسلم ہمارے خیر خواہ بنیں گے، وہ ہمارے فائدے سوچیں گے، قرآن کہتا ہے کافر لوگ، مشرک لوگ کبھی وہ مسلمان کا بھلا، کبھی وہ مسلمان کے لیے خیر نہیں چاہیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے
ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین کہ یہودی اور اہل کتاب کافر چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر رب کی فضل اور رحمت نہ ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اوپر رب کا فضل و کرم ہو تو ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اور مسلمانوں سے دوستیاں رکھیں، مسلمانوں کے پاس اٹھ بیٹھیں، کیونکہ ان پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔